الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اچھے اور برے زمانے کی نشانیاں بتائیں، تو آئیے ہم وہ نشانیاں سنتے ہیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ ہم کون سے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ حضرت نے اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ ایک ایسے زمانے میں ہو کثیر فقہاؤہ قلیل قراؤہ، کہ جس میں فقہا زیادہ ہیں اور قرآن پڑھنے والے قرآن کے قاری کم ہیں، یعنی لوگوں میں دین کی سمجھ مزاج شریعت سے واقفی زیادہ ہے، دین سمجھنے والے زیادہ لوگ ہیں اگرچہ قرآن کے پڑھنے والے کم ہیں۔ یعنی اس زمانے میں لکھنا پڑھنا اتنا زیادہ عام نہیں تھا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے والے تو کم ہیں لیکن قرآن کی سمجھ رکھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے زیادہ ہیں۔ تحفظ فیہ حدود اللہ وتضیع حروفہ، کہ اس زمانے میں فقہا کے زیادہ ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کے احکام، قرآن پاک کے حدود کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کی رعایت برتی جاتی ہے، اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن پڑھنے والے کم ہیں تو تجوید ٹھیک نہیں، ادائیگی ٹھیک نہیں، اس کی وجہ سے قرآن پاک کے بعض حروف کی ادائیگی درست نہیں ہوتی، جس سے وہ حروف ضائع ہو جاتے ہیں۔ اپنے زمانے کی تیسری علامت یہ بتائی کہ کثیر من یعطی قلیل من یسأل، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہوا ہے اس مال سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت خرچ کرتے ہیں، صدقات اور زکوٰۃ کی ادائیگی خوب سے خوب تر کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ قلیل من یسأل، مانگنے والے لوگ کم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو ضرورت نہیں پڑتی، حکومت وقت ان کی تمام ضروریات پوری کرتی ہے، یا لوگ اپنے صدقات و واجبات فقراء کو ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے فقراء کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا یہ کہ لوگوں کے اندر خودداری، عزت نفس موجود ہے کہ اگر جیب میں کچھ بھی نہ ہو، ہاتھ خالی ہو، تب بھی اپنے ہاتھ کو دراز نہیں کرتے۔ چوتھی نشانی یہ بتائی کہ یطیلون فیہ الصلاۃ ویقصرون الخطبہ، کہ جمعہ کی نماز اور خطبے میں سے نماز کو لمبا کرنے والے ہوں گے اور خطبے کو کم کرنے والے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خطبہ زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، نماز لمبی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک خیر پر ہوگے جب تک جمعے کی نماز کو لمبا کیا اور خطبے کو مختصر کیا۔ اگلی نشانی یہ بتائی کہ ہمارے زمانے کے لوگ یبدون اعمالہم قبل اہوائہم، کہ اپنے اعمال کو ظاہر کرتے ہیں خواہشات سے پہلے، یعنی نیک اعمال ہیں تو نیک اعمال پر نظر رکھتے ہیں، نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں، بغیر اعمال سر انجام دیے صرف خواہشات اور تمنائیں نہیں کرتے، یا یہ کہ دنیاوی معاملات بھی ہوں تو دنیاوی معاملات میں اپنی خواہشات کا ذکر نہیں کرتے بلکہ ان کے ذمے جو کام سپرد کر دیے جائیں وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں بتا دیں اچھے زمانے کی۔ اس کے برعکس فرمایا کہ بعد میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں قرآن کے پڑھنے والے تو زیادہ ہوں گے لیکن فقہا کم ہوں گے، کہ لکھنا پڑھنا تو بہت آتا ہوگا، بہت سارے علوم سیکھ رکھے ہوں گے، تعلیم اچھی ہوگی، لیکن تضیع فیہ حدود اللہ وتحفظ حروفہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات، قرآن کے احکام کو ضائع کیا جائے گا، اگرچہ قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت ہوگی، یعنی قرآن پڑھیں گے تو اچھا، ادائیگی عمدہ ہوگی، درست ہوگی، لیکن
ان احکامات پر عمل نہیں ہوگا۔ کثیر من یسأل قلیل من یعطی، کہ مانگنے والے زیادہ ہوں گے، دینے والے کم ہوں گے۔ تو یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں پا رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ اپنی نمازوں کو مختصر کریں گے، خطبوں کو لمبا کریں گے۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی کہ یبدون اہواءہم قبل اعمالہم، کہ اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے، اپنی تمنائیں ظاہر کریں گے اعمال سے پہلے، یعنی اعمال سے خالی ہوں گے، تہی دست ہوں گے اور مختلف قسم کی خواہشات رکھنے والے ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث میں ہمارے سامنے مختلف نشانیاں بیان فرما دی کہ اچھے زمانے کی یہ نشانیاں ہیں، برے زمانے کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو ان نشانیوں کے سننے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ خود سب سے پہلے اپنے اندر اچھی صفات پیدا کریں، اچھے زمانے والی صفات پیدا کریں، اور پھر جس وقت تک ہو سکے دوسروں کو بھی ان اچھی صفات سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔